इरशाद फरमाया मदनी करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने, जिसको अल्लाह पाक ने शब-ए कदर की इबादत की तौफीक अता फरमा दी, लैलतुल कदर की तौफीक अता हो गई, दुआ मांगने में रात गुजार दी, अल्लाह अल्लाह करने में रात गुजार दी, तिलावत करने में रात बसर कर दी, खुदावंद आलम की हुजूर में तस्बीह तहलील करते करते गुजार दी, सलातुल तस्बीह पढ़ते पढ़ते गुजार दी, दुरूद शरीफ पढ़ते पढ़ते गुजार दी, इस्तिग़फार करते करते रात गुजार दी। अल्लाह पाक फरमाते हैं कि उसने इतना ज्यादा सवाब कमा लिया, इतना ज्यादा कमा लिया, लैलतुल क़द्र खैरुम मिन अल्फ़ि शहर, एक रात के बदले में मैं उसको अजर और सवाब 83 साल 4 महीने की इबादत का सवाब दूंगा। एक रात की इबादत के बदले में 83 साल 4 महीने की इबादत के मुतालिक सवाब फरमाया मदनी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने। और जिसकी रमजान मुबारक की आखिरी 10 रातें इबादत में गुजर गई, गोया उसने 833 बरस का जमाना मुकम्मल इबादत में गुजार दिया। और इरशाद है हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कि पहली उम्मतों में से किसी को भी शब कदर अता नहीं हुई। जितने नबी आए, जितने रसूल आए, जितने पैगंबर आए, जितने भी अल्लाह के बरगुज़ीदा पैगंबर तशरीफ लाए, किसी उम्मत को लैलतुल कदर अता नहीं हुई, किसी उम्मत को शब कदर की रात नहीं मिली। हुजूर फरमाते ये मेरी उम्मत के लिए खास इनाम है। और ये इनाम हुआ कैसे, इसका सबब क्या बना? उलमा इकराम ने यूं लिखा है कि हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बैठे बैठे यूं सोचा कि पहली उम्मतों के लोगों की उम्र हजारों साल, 500 साल, कई सौ साल उम्र हुआ करती थी एक एक उम्मती की। और हुजूर ने देखा कि मेरी उम्मत की उम्र 60 साल, 65 साल, 50 साल से ज्यादा नहीं, तो ये उन उम्मतों के मुकाबले में क़यामत में इबादत के मैदान में शर्मिंदा होंगे। मेरा उम्मती उन उम्मतियों के मुकाबले में शर्मिंदा हो जाएगा क्योंकि उम्र कम है, अगर रात दिन इबादत भी करे फिर भी मुकाबला नहीं कर सकता। अल्लाह मियां ने फरमाया मेरे महबूब गम ना कर, अगर तेरी उम्मत की उम्र कम है, अगर तेरी उम्मत के लोगों की उम्र कम है, जिंदगी कम है, हयाती कम है, मैं तेरी उम्मत को रंग दूं, उनको एक रात ऐसी दूंगा जो 1000 महीने से ज्यादा अफजल है। नबी करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने फरमाया बनी इस्राइल का एक आदमी 1000 महीनों तक अल्लाह की राह में जिहाद करता रहा। उसका जिक्र करके मदनी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दिल मुबारक में ख्याल आया मेरी उम्मत महरूम रह गई, न हजारों महीने की उम्र मिले, न इतना इबादत कर सके। अल्लाह पाक ने फरमाया लैलतुल क़द्र खैरुम मिन अल्फ़ि शहर, और मेरे महबूब घबराना गम ना कर, मैं तेरी उम्मत को एक रात ऐसी अता करूंगा जो 83 साल 4 महीने के मुकाबले में एक रात बन जाएगी। एक मर्तबा मदनी करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने फरमाया ज़करिया अलैहिस्सलाम, अय्यूब अलैहिस्सलाम, हिज़कील अलैहिस्सलाम, यूशा अलैहिस्सलाम, ये अल्लाह के पैगंबर हैं, इन्होंने इतनी इबादत की, इतनी रियाजत की, इतनी मेहनत की, 80-80 बरस तक के पल झपकने के बराबर भी अल्लाह की याद से गाफिल नहीं हुए। 80 साल इबादत की, पल आंख की पल झपकने के बराबर भी गफलत ना आई। तो हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को रंज आया मेरी उम्मत इतनी इबादत कैसे करे। फरमाया मेरे नबी घबराना, अगर किसी को 10 साल भी 10 रातें मिल गई तो उनके लाखों के मुकाबले में ज्यादा बेहतर हो जाएगा। और शब-ए कदर ऐसी नाम वाली रात है, इन्ना अंज़लनाहु फी लैलतिल कदर वमा अदराका मा लैलतुल कदर, मैंने इस रात में कुरान मजीद अजमत वाली किताब, शान वाली किताब, दस्तूर वाली किताब, नस्बुल ऐन वाली किताब, कानून खुदाबंदी, ताज़ीरात इलाही, कलाम इलाही को लौह महफूज से आसमान दुनिया पर इसी रात में उतारा है। वमा अदराका मा लैलतुल कदर, और आप क्या जाने, आपको मालूम भी है वो लैलतुल कदर क्या शय है। लैलतुल कद्र खैरुम मिन अल्फ़ि शहर तनज़्ज़लुल मलाइकतु वरूह, उतरते हैं इस रात को फरिश्ते,
حدیث میں آتا فرمایا مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اللہ پاک کا حکم لے کر جبریل امین ایک فرشتوں کی فوج لے کر اترتے ہیں اور اعلان کرتے ہیں جاؤ اس رات میں پھیل جاؤ، پوری دنیا میں پھیل جاؤ، سمندروں میں پھیل جاؤ، پہاڑوں میں پھیل جاؤ، صحرا میں پھیل جاؤ، بستیوں میں چلے جاؤ، شہر کے گھر گھر کا چکر لگاؤ، جو آج کی رات میں قرآن مجید کی تلاوت کر رہا ہے، جو ذکر خیر کر رہا ہے، جو دعائیں مانگ رہا ہے، جو اللہ اللہ کر رہا ہے، فرمایا او فرشتوں اس رات میں کالی کملی والے کا جو امتی مرد عورت اس رات میں عبادت میں مشغول ہے، جاؤ ان کے لیے استغفار کرو۔ اور جبریل امین فرشتوں کو حکم دیتے ہیں کہ آج کی رات میں ذکر کرنے والوں کے ساتھ مصافحہ کرو، ان کی دعاؤں پہ آمین کہو۔ حدیث میں آتا فرمایا مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اللہ پاک عرش عظیم سے آسمان دنیا پر نزول فرماتے ہیں اور ندا کرتے ہیں، او میرے بندے ہے کوئی جس کی روزی میں کمی ہو، آج جھولی پھیلائے میں فراخ کر دوں۔ حل من مستدرک، اے کوئی روزی مانگنے والا اس کی روزی بڑھا دو۔ حل من مستغفر، اے کوئی گناہوں میں ڈوبا ہوا، اے کوئی فسق و فجور کی دریا میں ڈوبا ہوا، اے کوئی گناہوں کے ڈھیر والا، اے کوئی بدعمال، اے کوئی روح سیاہ جو آج توبہ کرے، جو آج ندامت کے آنسو بہائے، جو آج اپنے رب کے سامنے توبہ کرے۔ ارشاد فرمایا مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ پاک فرماتے ہیں اور میرے بندے میں تجھے دینے کے لیے آیا، تو لینے کے لیے آ جا۔ اے کوئی ایسا بیمار جس کو ڈاکٹروں نے لا علاج کر دیا ہو، جس کو حکیموں نے جواب دے دیا ہو، جس کو طبیبوں نے لا علاج قرار دے دیا ہو، جس سے گھر والے بھی گھبرا چکے ہو، جس سے محلہ بھی پریشان ہو چکا ہو، فرمایا آج مجھ سے مانگی میں اس کی بیماری کو دور کر دوں۔ اے کوئی پریشان حال آج مجھ سے مانگے اس کی پریشانی کو دور کر دوں۔ اے کوئی مصیبت زدہ آج مجھ سے سوال کرے اس کی مصیبت کو دور کر دوں۔ اللہ پاک آسمانی دنیا پر تشریف لاتے ہیں، فرشتوں کی فوج کو دنیا میں بھیجتے ہیں، مگر امت کا حال دیکھو اس رات میں بھی مانگنے پہ آمادہ نہیں۔ بس یقین کی بات ہے۔ فرمایا من قام فی لیلۃ القدر ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبہ، جو اس رات میں کھڑا ہو کر یا بیٹھ کر عبادت کرے یقین کے ساتھ، اللہ پاک میرا ایک ایک لفظ سن رہا ہے، میرے ایک ایک سانس کو دیکھ رہا ہے، میری ایک ایک نیکی کو دیکھ رہا ہے۔ ارشاد فرمایا مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے پچھلے گناہ سارے معاف کر دیے جاتے ہیں۔ شب قدر کی برکت سے، لیلۃ القدر کی برکت سے اللہ پاک اس کے گناہوں کو مٹا دیتے ہیں۔ امام الانبیاء محبوب کبریا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ساری عمر مبارک میں رمضان المبارک میں اعتکاف فرمایا، شب قدر کی تلاش کی، جستجو میں رہتے تھے، ساری رات بیداری میں گزارا کرتے تھے تاکہ شب قدر کی عبادت نصیب ہو جائے اور حاصل ہو جائے۔ 1,34,000 انبیاء کرام نے شب قدر کے لیے ساری عمر رو رو کے گزار دی کہ کب نصیب ہوگی، کب نصیب ہوگی۔ کتنے خوش نصیب تھے وہ لوگ جو اس شب قدر کی رات کے بارے میں خود فرماتے ہیں کہ ساری عمر میں کبھی قضا نہیں ہوئی۔ کم سے کم مغرب کی نماز، عشاء کی نماز، فجر کی نماز، یہ تینوں نمازیں جماعت کی ادا کی جائے، تکبیر اولیٰ کے ساتھ ادا کی جائے، حضور فرماتے ہیں اس کی رات پھر بھی عبادت میں شمار ہو جاتی ہے۔ ان تمام چیزوں پہ یقین صحابہ کرام نے اپنایا اور اس کا عملی نمونہ بن کر دکھلایا۔ ان پر جو مصیبت آئی، جو پریشانی آئی، صحابہ کرام نے خندہ پیشانی کے ساتھ اس کو جھیلا اور برداشت کیا ہے۔ ٹکڑے ہو گئے صحابہ کرام کے، ٹیمیں تو بن گئے مگر حضور کا دامن نہیں چھوڑا۔ کتنی بھی پریشانی آئی، بھوک آئی، پریشانیاں آئی، حضرت جابر رضی اللہ
تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں ہمیں بعض وقت 15 دن تک جنگ کے موقع پر جہاد کے موقع پر 15 یوم تک روٹی کا ٹکڑا دیکھنا نصیب نہ ہوا. خود سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہے مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کی حالت یہ تھی جو کانٹا ہوا کرتا تھا, چھلنی نہیں تھی, چھاننے والی کوئی چیز نہ تھی. حضرت عائشہ فرماتی ہے میں پھونک مار دیتی تھی, جو گھاس اڑ گیا تو چھلکا نکل گیا, باقی چھلکا اندر پکتا تھا اور میں پکایا کرتی تھی. مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نوش فرمایا کرتے تھے اور فرماتی ہے کبھی کبھی ایسی حالت بھی آئی 3 مہینے چولہے میں آگ جلنے کی نوبت نہ آئی. عورتیں توجہ کریں جو آج اپنے خامدوں کی شکایت کرتی ہے کہ ہمیں خرچہ معقول نہیں ملتا, ہمارا مطالبہ پورا نہیں ہوتا, ہمیں صحیح کپڑے نہیں ملتے, ہمیں صحیح خرچہ نہیں ملتا. آؤ میں تمہیں بتلاؤں امام الانبیاء کی گھر والی تم سب مرد عورتوں کی ماں کا خرچہ تو دیکھو. فرماتی ہے مجھے 2 مہینے تک ایک کھجور کا دانہ اور ایک پانی کا پیالہ ملا کرتا تھا 24 گھنٹے میں, پانی بھی رکھ کے نہیں, ایک پانی کا پیالہ اور کھجور کا ایک دانہ. اور فرماتی ہے اس کھجور کے دانے کی تب قدر ہوئی جب وہ بھی نہ ملی, جب وہ بھی نہ ملی تو اس کی بھی قدر ہوئی. صحابہ کرام کو حضور نے ریشن تقسیم فرمایا, ایک کھجور کا دانہ 3 صحابہ میں تقسیم فرمایا. کتنا حصے میں آیا ہوگا, وہ 3 کھجور کا دانہ کھا کر صحابہ کرام نے تلواریں چلائی, کافروں کی گردنیں کاٹی اور اپنا قیمہ بنوا دیا, مگر شکایت نہ کی کہ ہمیں کھانے کو نہ ملا. بچے بھوکے تڑپ گئے, خود پیاس سے صحابہ کرام مر گئے, مگر حضور کا دامن چھوڑنے کی نوبت نہ آئی. ایسا درد تھا ان حضرات کے دلوں میں, اور جس قدر تھی قرآن کریم کی اور رمضان المبارک کی اور دین و ایمان کی, کیا قدر تھی ان حضرات کے یہاں. مدینہ منورہ ہے, حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بازار میں دوڑے پھرتے ہیں, چکر لگاتے ہیں, اور مدینے والوں چلو مسجد نبی میں حضور کی میراث تقسیم ہو رہی ہے, جائیداد تقسیم ہو رہی ہے, جائیداد بٹ رہی ہے. صحابہ کرام دوڑے مسجد نبی میں آئے, آ کے بیٹھ گئے. کوئی قرآن مجید پڑھ رہا تھا, کوئی سن رہا تھا. صحابہ کہنے لگا ابو ہریرہ یہاں تو کوئی چیز تقسیم نہیں ہو رہی. فرمانے لگے تم نہیں جانتے یہ قرآن کریم مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جائیداد ہے, یہی حضور کا ترکہ ہے, یہی میراث ہے. جس قرآن مجید کو آج ہم برکت والی کتاب نہیں جانتے, آج عظمت والی کتاب نہیں جانتے, جس میں خیر و برکت نہیں مانتے, جس پر عمل کر کے نجات دہندہ نہیں سمجھتے, جس کو آخرت کے لیے کافی نہیں جانتے, فرمایا یہ وہ کتاب ہے وَهَذَا كِتَابٌ أَنزَلْنَاهُ مُبَارَكٌ فَاتَّبِعُوهُ وَاتَّقُوهُ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ. یہ وہ کتاب ہے جس کے تابع داری کرنے والے متقی بنے, اور انہی کو اللہ کی رحمت کی چادر نے ڈھانپ لیا. تمام صحابہ کرام رمضان المبارک کا شدت سے انتظار کیا کرتے تھے. بعض صحابہ کہتے تھے اے کاش 12 مہینے رمضان بن جاتا. ہر وقت کی تمنا تھی صحابہ کرام کی کہ موت آئے تو روزے سے آئے, مروں تو روزے سے ہوں. ارشاد فرمایا مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے میدان حشر برپا ہوگا, دنیا مصیبت میں ڈوبی ہوئی ہوگی, کوئی اپنے پسینے میں گھٹنوں تک ڈوبا ہوا, کوئی ناک تک ڈوبا ہوا, کوئی ناک تک ڈوبا ہوا, اور حالت یہ ہوگی یا ایھا الناس اتقوا ربکم ان زلزلۃ الساعۃ شیء عظیم. او لوگوں, او انسانوں, او آدمیوں, ڈرو اپنے پروردگار سے جو زمین میں بھوچال مچا دیتا ہے, جو قیامت کی ایسی ہوش ربو گھڑی
घड़ी ला के तुम्हारे सामने खड़ी कर देगा। यौम तरौनहा तज़हलु कुल्लु मुर्दियतिन अम्मा अर्ज़अत व तज़अु कुल्लु ज़ाति हम्लिन हमलहा व तरन्नास सुकारा व मा हुम बिसुकारा वलाकिन्न अज़ाबल्लाहि शदीद। माँ अपने शीरखार बच्चे को, दूध पीते बच्चे को जमीन में फेंक के मार देगी। ऐसा खौफनाक मंजर, ऐसी होशरुबो घड़ी, ऐसी तबाही होगी। माँ बाप औलाद के नहीं, औलाद अपने माँ बाप के नहीं, बीवी खामिन की नहीं, खामिन अपनी बीवी का नहीं, कोई शय किसी के काम नहीं आएगी। आता है कि इब्राहिम अलैहिस्सलाम जैसे पैगंबर घबरा के फरमाएंगे ला असअलुका गैर हादा, और मेरे माबूद मैं अपनी जात के सिवा किसी का सवाल नहीं करता। उस मैदान महशर में कुछ लोग दस्तरखान पे बैठे हुए अर्श अज़ीम के नीचे खाना खा रहे होंगे। लोग कहेंगे लाहुल आलमीन, ये कौन लोग हैं, ये कौन खुश नसीब है जो मुसीबत की घड़ी में आज इतनी मौज कर रहे हैं, खाना खा रहे हैं, साए में बैठे हैं। जवाब मिलेगा तुम ये रोजे रखा करते थे, तुम मकर किया करते थे, ये रात को तरावी पढ़ा करते थे, तुम फिल्म देखा करते थे, ये कुरान पढ़ा करते थे, तुम गीत गाया करते थे, इनके दिलों में मैं बसा करता था, तुम्हारे दिलों में कंजरियां बसा करती थी। इरशाद फरमाया मदनी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कुछ लोग परों वाले घोड़ों पे सवार होकर मैदान हशर में उड़ते फिरेंगे। लोग कहेंगे लाहुल आलमीन, ये कौन खुश नसीब है। जवाब मिलेगा ये वो है मेरे नाम पर, मेरे हुक्म पर भूखे प्यासे रहा करते थे, पेट में आग लग जाया करती थी, मुंह में पानी लेकर गले को घोंट कर बैठ जाते थे, कोई कतरा अंदर न चला जाए। इन्होंने मेरे नाम पर रमजान के रोजे रखे, मेरे अहकाम की पाबंदी की, तुमने मेरे अहकाम को ठुकराया, तुमने मेरे रमजान को ठुकराया, तुमने मेरे कुरान की बेकदरी की। जिस रात में कुरान उतरा वो रात बरकत वाली बन गई, जिस महीने में अल्लाह का कुरान नाजिल हुआ वो महीना बरकत वाला बन गया, जिस जात पे कुरान मजीद उतरा वो जात सारी कायनात की सरदार बन गई। जो कुरान मजीद फरिश्ता लेकर आया वो सारे फरिश्तों का सरदार बन गया। अरे जिस सीने में कुरान आ जाए, जिसको कुरान करीम पे अमल की तौफीक हो जाए, खुदा की कसम वो भी सरदार बन जाएगा। हुजूर फरमाते हैं क़यामत के उस घबराहट वाले मंजर में कुछ लोग नूर के मिंबरों पे बैठे होंगे, कुछ लोग नूर के मिंबरों पे बैठे होंगे। सवाल होगा या अल्लाह ये कौन लोग है। जवाब मिलेगा ये चटाइयों पे बैठकर कुरान पढ़ा करते थे। आज मैं खुदा ने कुरान का अजर दिया है, अपने कलाम की अजमत का अजर दिया है, उसके अदब का बदला इनको दिया है। एक हदीस में है कि अल्लाह पाक जन्नत में आवाज देंगे, मैदान हशर में भी आवाज लगेगी आओ रोजा रखने वाले आ जाओ, कुरान मजीद पढ़ने वाले आ जाओ, तिलावत करने वाले आ जाओ, इकराम करने वाले आ जाओ। तमाम को बुलाकर अर्श के नीचे बिठा दिया जाएगा और अर्श के नीचे से एक हवा उठेगी जो लोगों के दिमाग को टकराएगी, सबको छींक आएगी, सब अल्हम्दुलिल्लाह कहेंगे। इसके बाद अल्लाह पाक अपना दीदार नसीब करा देंगे। इतनी लज्जत आएगी, खुदा के दीदार में इतनी हलावत आएगी, इतना कैफ मिलेगा, इतना सुरूर मिलेगा, इतना मजा आएगा। लोग कहेंगे या अल्लाह जन्नत हूरो गिलमान, नहरे महल्लात, सोने चांदी के मकान तो कुछ भी नहीं, असल दौलत तो ये है जो तेरे दीदार में मजा आया। कौन कर रहा था इस रात को अपने लिए गनीमत जानो। पिछले साल इस रात में लाखों आदमी जमीन पे थे, लाखों औरतें दुनिया में इस रात में बजाय अल्लाह से मांगने के चूड़ियों की फिक्र में फिरती थी, जूते के लिए रूठी पड़ी थी, कपड़ों के झंझट में पड़ी हुई थी। साल के दरमियान में मौत आ गई, मौत के झटके ने तबाह बर्बाद कर दिया। पिछले साल शब कदर की
کی رات میں کئی نوجوان درزیوں کے پاس بیٹھے رہے، کئی نوجوان فلموں میں جاتے رہے، کئی نوجوانوں نے گناہوں میں گزار دی، کئی نوجوانوں نے قدر نہ کی۔ سال بھر میں موت کی تلخی آئی، موت کے جھٹکے نے تباہ کر دیا، آج قبروں میں پڑے ہیں۔ تو آپ لوگ جتنے بیٹھے ہیں، نہ معلوم آئندہ سال کی یہ رات ہم میں سے کس کس کو زمین کے اوپر آئے گی اور کس کس کو زمین کے اندر آئے گی۔ اللہ کی ذات بہتر جانتی ہے کہ اگلے سال شب قدر کی رات کس کو ملتی اور کس کو نہیں، اور یہ بھی معلوم نہیں کہ ہم میں سے جس کی موت آئے گی ایمان کے ساتھ خاتمہ بالخیر ہوگا یا کفر پہ موت آئے گی، یہ بھی کوئی نہیں جانتا۔ شرک کرتے موت آئے گی یا اللہ کی توحید کی پرستش کرتے موت آئے گی، یہ بھی کوئی نہیں جانتا۔ مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پہ عمل کرتے کرتے موت آئے گی یا بدعت میں پھنسے پھنسے موت آ جائے گی۔ وہ تو صحابہ تھے جو ہر وقت اپنی زندگی کو بنا کے رکھتے تھے، اپنے نام اعمال کو سدھار کر رکھتے تھے۔ وہ صحابہ اتنے رویا کرتے تھے، سیدنا عثمان ذی النورین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے رخساروں پہ آنسوؤں نے نالیاں بنا لی تھی، ہر وقت رویا کرتے تھے سیدنا عثمان۔ اور تو کیا قرآن پڑھے گا، تم کتنے قرآن پڑھو گے، تم کتنی تلاوت کرو گے؟ آؤ میں تمہیں بتلاؤں، سیدنا عثمان ذی النورین ایک رات میں اور ایک رکعت میں مکمل قرآن پڑھا کرتے تھے، ایک رات میں اور ایک رکعت میں مکمل قرآن ختم فرمایا کرتے تھے۔ اور قبرستان میں کھڑے ہو کر حضرت عثمان رویا کرتے تھے۔ کسی نے پوچھا عثمان کیا بات ہے، اشارہ کر کے فرمانے لگے ان لاکھوں من مٹی کے ڈھیر کے نیچے آئے بغیر گزارا نہیں، اس اندھیری کوٹڑی نے مجھے رلا دیا، اس تنہائی نے مجھے رلا دیا، اس خلوت نے مجھے رلا دیا، کوئی ساتھ نہ ہوگا میں اکیلا جاؤں گا۔ عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روتے روتے آنکھیں ختم ہو گئی، آنکھیں چلی گئی روتے روتے۔ مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اتنے رویا کرتے تھے، سیدہ عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں بعض مرتبہ حضور کی آنسوؤں سے زمین تر ہو جاتی تھی۔ نبی ساری رات رو رو کر کے مانگے، امتی کبھی نہیں روتا، اور رونا نہیں آتا تو رونے جیسی شکل تو بنا لے۔ ایک ایک نبی نے اللہ پاک سے رو رو کر کے مانگا۔ سیدنا ایوب علیہ السلام ہے، کتنی مدت گزر گئی، کیڑوں نے کھا لیا، کھال ختم ہو گئی، گوشت ختم کر دیا، اللہ پاک کا امر ملا، حضرت ایوب علیہ السلام نے اللہ کے دروازے کو کھٹکھٹایا، ربی انی مسنی الضر وانت ارحم الراحمین، اور میرے پروردگار کون ہے تیرے سوا میری مشکلوں کو آسان کرنے والا۔ یونس علیہ السلام نے مچھلی کے پیٹ میں اللہ میاں سے مانگا، یوسف علیہ السلام نے کنویں میں اللہ میاں سے مانگا۔ آج ہم تو جب مانگے جب ہمارے یہاں کسی بات کی کمی ہو، کپڑے بتیرے، اولاد کافی ہے، کاروبار بھی اللہ نے دیا ہوا، ہم کیوں مانگیں؟ کوئی ضرورت باقی ہو تو طلب کرے، ہماری ساری ضرورتیں تو پوری ہو گئی، مگر تجھے معلوم نہیں اصل ضرورت باقی ہے۔ اگر کوٹھی سے جنازہ نکلا اور ایمان کی رتی نہ ملی تو لعنت ایسی زندگی پہ، جنازہ بنگلے سے نکلا مگر ایمان کی رتی نہیں، اس کام کی وہ زندگی، ساری عمر افسری میں گزار دی، ساری عمر دولت مندی میں گزر گئی، ساری عمر مخیر پانے میں گزر گئی، امیر کبیر ماحول میں زندگی گزاری، اگر ایمان نہ ملا تو تباہ و برباد ہو گئی۔ صحابہ کرام میں سے ایک ایک صحابی کو لے لو، کتنا ایمان، کتنا یقین، کس قدر پختگی، کس قدر عزم صمیم تھا صحابہ کرام کے پلے۔ نبی کی نگاہ نبوت نے ان کو اتنا اونچا کر دیا تھا، اتنا لمبا کر دیا تھا ان کا مقام کہ آج خدا کی قسم صحابہ کرام کی جب موت آئی تو ان کو غسل فرشتوں نے دیے، ان کو کفن فرشتوں نے دیے، ان کے جنازے فرشتوں نے پڑے، ان کی میت کو اٹھا کر آسمان کی طرف فرشتے لے گئے۔